أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. یہ دو آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی صفت حلم کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو حلیم کے طور پر پیش فرمایا گیا ہے. ایک جگہ غنی حلیم فرمایا اور دوسری جگہ غفور حلیم فرمایا، اور مضمون کی مطابقت کے ساتھ جہاں غنی حلیم فرمایا ہے وہاں غنا کا ہی تعلق حلم سے ثابت ہوتا ہے، اور جہاں غفور حلیم فرمایا وہاں بخشش کا تعلق حلم سے ثابت ہوتا ہے. اسی طرح بہت سی اور آیات میں حلیم کا تعلق بعض دوسری صفات کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا ہے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مختلف صفات ہر موقع کے لحاظ سے بعض دفعہ اکیلی کافی نہیں ہوتی، ان کا جوڑ ہے ایک جو موقع اور محل کے مطابق بدلتا رہتا ہے. اور بعض دفعہ صفت اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جلوہ دکھاتی ہے، بعض دفعہ دو صفات مل کر جلوہ دکھاتی ہیں، بعض دفعہ تین صفات مل کر جلوہ دکھاتی ہیں، اور موقع اور محل کی مناسبت سے وہ صفات کا آپس میں جوڑ تبدیل بھی ہوتا رہتا ہے. بندہ بھی اپنے خدا سے ہی رنگ سیکھتا ہے، جیسا کہ میر درد نے کہا دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے. آن میں کچھ ہے، آن میں کچھ ہے، کہ تو بھی تو شانے بدلتا رہتا ہے، ہمارا دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھے ہوئے ہے. آن میں کچھ ہے، آن میں کچھ ہے، کل یومن ہوا فی شان کی تفسیر بیان کی انہوں نے. تو بندہ جو صفات باری تعالیٰ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ صفات پر غور کرے اور ان کی تبدیلیوں پر غور کرے اور ان کے جوڑوں پر غور کرے، اور ہر حال کے مطابق خدا تعالیٰ کی ان صفات میں رنگین ہو جائے جو اس حال سے مناسبت اور مطابقت رکھتی ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو فرمایا کہ عدو جب بر گیا شور و فغاں میں، نہام ہو گئے یار نہا میں، تو اس سے مراد صفات باری تعالیٰ ہی ہیں. یعنی ہم عدو کے ہر حملے کے مقابل پر خدا کی ایک صفت میں ڈھانپے گئے، اس کو ہم نے اوڑھ لیا
اور اب عدو کے لیے ممکن نہیں رہا کہ صفات باری تعالیٰ پر حملہ کیے بغیر ہماری ذات تک پہنچ سکے. چنانچہ قرآن کریم نے صفات کو اختیار کرنے کے لیے جو طریق اختیار فرمایا، بندے کو سکھایا، وہ ہے صبغت اللہ ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، کہ خدا کی صفات میں رنگین ہو جاؤ. رنگ جب چڑھتا ہے کپڑے پر تو پینٹ نہیں ہوتا کہ باہر پینٹ کر دیا جائے اور اندر سے خالی ہو. رنگ میں خوبی یہ ہے کہ وہ اس وجود کے ذرے ذرے میں ڈوب جاتا ہے. جس وجود پر رنگ چڑھتا ہے اس کے فائبر میں، اس کے دھاگے میں، اس کے ہر ذرے میں اس طرح جذب ہو جاتا ہے کہ کوئی ذرہ بھی خالی نہیں رہتا. اس کو آگے سے چیریں تب بھی رنگ پہلے کٹے گا، پھر اس کے ذرے وجود میں داخل ہوگا. پیچھے سے چیریں تب بھی رنگ پہلے کٹے گا، پھر اس کے وجود میں داخل ہوگا. سوئی چبھوئیں، کوئی طریق بھی اختیار کریں، کینچی سے کاٹیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ رنگ کو کاٹے بغیر اس وجود پر حملہ ہو سکے. تو نہاں ہم ہو گئے یار نہاں میں، اس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مصرے میں صبغت اللہ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صبغہ کی ہی تفسیر فرمائی گئی ہے. اور جب بھی دشمن حملے کرتا ہے تو ایک ہتھیار سے حملے نہیں کرتا، کبھی وہ کوئی ہتھیار اٹھاتا ہے، کبھی وہ کوئی ہتھیار اٹھاتا ہے. اور شیطان کے پاس جتنے بھی ہتھیار ہیں ان تمام ہتھیاروں سے کبھی وہ ایک ایک، کبھی دو دو، کبھی چار چار اکٹھے کر کے وہ حملے کرتا ہے. مومن کی ترکش میں، اس کے اسلحہ خانے میں ہر ہتھیار کے مقابل پر اور ہتھیار کے ہر جوڑ کے مقابل پر صفات باری تعالیٰ کے ہتھیار ہیں اور ان کے جوڑ ہیں. وہ فن آپ سیکھ جائیں تو سب سے عظیم الشان اور کامیاب مجاہد بن جاتے ہیں. ہر موقع اور محل کے مطابق صفت باری تعالیٰ موجود ہے جو آپ کی حفاظت فرمائے، اور پھر ایک صفت کی بجائے دو صفات اور تین صفات اور چار صفات یہ اس طرح آپس میں مل کر آپ کی حفاظت کریں گی کہ ممکن نہیں ہے دشمن کے لیے کہ وہ خدا تعالیٰ پر حملہ کیے بغیر اور خدا تعالیٰ کی غیرت کو بھڑکائے بغیر آپ پر حملہ کر سکے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوستیوں کی اصل بنیادی وجہ صفات کا ملنا ہوتا ہے. ہم مشرب و ہم پیالہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک صفت، ایک عادت صرف اکٹھی ہے شراب پینے کی، اور اس کے نتیجے میں گہری دوستیاں ہو جاتی ہیں. تو جب ایک ایک عادت بھی انسان کو ایک دوسرے انسان کے ساتھ اس طرح باندھ لیتی ہے کہ ایک انسان دوسرے کے لیے غیرت دکھاتا ہے، اس کے لیے قربانیاں کرتا ہے، اس سے محبت اور پیار کا اظہار کرتا ہے، اس کے دشمن کا دشمن ہو جاتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ اپنی خدا کی صفات اختیار کر لے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ غیرت نہ دکھائے؟ یہ ناممکن ہے. جس صفت کو بندہ اختیار کرتا ہے اس صفت میں اس کا خدا سے ایک جوڑ بن جاتا ہے، اور جب اس صفت پر حملہ ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ کی صفت از خود اس کی حفاظت کے لیے سامنے آ جاتی ہے. بس اس لحاظ سے حلم بھی ایک بہت ہی عظیم الشان صفت ہے جس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً اس وقت جب کہ دشمن غیظ و غضب دکھا رہا ہو اور حد سے آگے بڑھ رہا ہو، اس وقت حلم کی صفت کی بہت ہی ضرورت پیش آتی ہے. حلم کے معنی ہیں بردباری، فہم اور عقل. لیکن حلم میں اور عام عقل میں، عام فہم میں ایک فرق یہ ہے کہ جو قامہ اور استقامہ میں ہے، قامہ بھی کھڑے ہوئے شخص کے لیے بولا جاتا ہے اور استقامہ بھی کھڑے ہوئے شخص کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن قامہ میں مقابلہ نہیں ہوتا، استقامہ میں مقابلہ پایا جاتا ہے. قامہ ایسے کھڑے ہوئے آدمی کے متعلق کہہ سکتے ہیں جو از خود کھڑا ہے، کوئی اس کو دھکا نہیں دے رہا، کوئی تیز ہوا نہیں چل رہی اس کے قدم اکھاڑنے کے لیے. لیکن استقامہ اس شخص کے لیے آتا ہے جس کو تند ہواؤں کا مقابلہ ہو، دھکوں کا مقابلہ ہو، مشکلوں کا مقابلہ ہو، زلازل کا مقابلہ ہو، اس کے باوجود اس کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئے، وہ قائم رہے اپنے حال پر مخالفتوں کے باوجود. بس حلم اس عقل کو کہتے ہیں جو غصے کے باوجود قائم رہے، اور حلم اس عقل کو کہتے ہیں جو دشمن کے غصے کے باوجود بھی قائم رہے اور اپنے اندرونی غصے کے باوجود بھی قائم رہے. بس اللہ تعالیٰ حلیم ہے ان معنوں میں کہ جب خدا کے دشمن یا خدا کے بندوں کے دشمن غصہ دلاتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ بردبار ہوتا ہے اور اپنے حلم کو قائم رکھتا ہے، اور حلم کے نتیجے میں پھر مغفرت پیدا ہوتی ہے.
حلم نہ ہو تو غصے کے نتیجے میں جلد بازی پیدا ہوتی ہے، اور اندرونی غصے کے مقابل پر جب انسان پر یہ لفظ بولا جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ غصے کو عقل پر قبضہ نہیں کرنے دے انسان. غصہ ایک حرکت کا مطالبہ کرتا ہے، بعض دفعہ بڑی تیزی کے ساتھ، اجلت کے ساتھ کہتا ہے کہ جواب میں یہ کہو. حلم اس وقت قبضہ کر لیتا ہے اور غصے کو اپنی منمانی نہیں کرنے دیتا. ایسی عقل اور ایسی فہم کو جو اس طرح مقابل پر آ کر پھر بھی ثبات دکھا دے اور قائم رہے اور غالب آ جائے جذبات پر، اس کو حلم کہتے ہیں. بس اگرچہ یہ عقل ہے لیکن اس کا دل سے بھی تعلق ہے، اس کا جذبات سے تعلق ہے. اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت مسلم موعود کے متعلق جو خوشخبریاں دی گئیں ان میں ایک فقرہ یہ تھا وہ دل کا حلیم ہوگا. بظاہر تو حلم کا عقل سے تعلق ہے، دل کے حلیم کا کیا مطلب ہے؟ مراد یہی ہے کہ جذبات جب اس کو مشتعل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس سے جلد بازی کی حرکتیں کروانے کی کوشش کریں گے، شدید مخالفتیں، اس کے پاؤں کھیرنے کی کوشش کریں گی، اس کے دل میں حلم ہوگا، یعنی عقل ایسی ہوگی جو دل پر قبضہ کیے ہوئے ہوگی اور جذبات سے فیصلے نہیں کرے گا بلکہ فہم اور فراست سے فیصلے کرے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف رنگ میں حلم کی تعلیم دی اور صحابہ کی تربیت اس رنگ میں فرمائی کہ ان میں حلم پیدا ہو. بعض دفعہ حکایات کے رنگ میں، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے بعض خبریں آپ کو عطا فرمائیں وہ بیان کیں، بعض دفعہ صاف اور سیدھی اور نہایت پاکیزہ دل نشین نصیحت کے ذریعے. حضرت ابو الدرداء بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تیرے بعد ایک ایسی قوم پیدا کرنے والا ہوں، اگر ان کو کوئی ایسی نعمت ملے گی جو ان کو پسند ہو تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے اور شکر ادا کریں گے، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی جس سے وہ دکھ پائیں تو وہ اس کو ثواب کا ایک ذریعہ سمجھیں گے اور صبر سے کام لیں گے، جبکہ دنیا سے حلم اور علم مفقود ہو چکا ہوگا. حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ اے باری تعالیٰ، اے میرے رب، وہ کیسے یہ کر سکیں گے جبکہ دنیا سے خود تیرے ہی قول کے مطابق علم بھی مفقود ہو چکا ہوگا اور حلم بھی مفقود ہو چکا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اپنے حلم اور علم کے خزانے سے ان کو عطا کروں گا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ سے یا کی طرف منسوب کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکایت بیان فرمائی ہے، یہ حکایت نہیں ہے یعنی ان معنوں میں کہ جس طرح کہانی ہو، یہ حدیث قدسی ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر نہ دی ہو یہ ممکن ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات بیان فرمائیں. حضرت عیسیٰ کی طرف اس بات کو منسوب کرنے میں ایک پیغام ہے. اول تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے پہلی قوم جو ظاہر ہوئی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم ظاہر ہوئی ہے اور ان کے مابین اور کوئی نہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حلم کو دوبارہ قائم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ساتھ جبکہ کلیتاً دنیا سے مفقود ہو چکا تھا، اور اس وقت علم کو قائم کیا ہے جبکہ کلیتاً دنیا سے علم مفقود ہو چکا تھا. ان معنوں پر اگر غور کریں تو بعث فی الامیین رسولا میں امیین سے مراد صرف اہل عرب نہیں ہے بلکہ تمام دنیا ہے. رسولا منہم، وہ امیین ہی میں سے ایک رسول تھا اور ان کی طرف تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اہل عرب کی طرف تو نہیں تھے، وہ تو تمام دنیا کی طرف رسول تھے. اس لیے وہ ایک ایسا وقت تھا جبکہ واقعتاً دنیا سے علم مفقود ہو چکا تھا. صرف عرب امی نہیں تھے بلکہ بظاہر بڑی لکھی قومیں، بڑے بڑے علم کی محافظ اور پاسبان بننے والی قومیں بھی حقیقتاً پوری طرح جاہل ہو چکی تھیں اور حلم بھی مفقود ہو چکا تھا. عرب کی تاریخ پڑھیں یا دوسری قوموں کی اس زمانے میں تاریخ پڑھیں، حلم تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ انقاہ ہے، کوئی ایسا وجود ہے جو اس دنیا میں پایا ہی نہیں جاتا. دوسری صفات بعض اچھی موجود تھی، مثلا سخاوت تھی، مثلا انکساری بھی تھی، عفو بھی تھا، بڑے اچھے اس کی بڑی اچھی مثالیں ملتی ہیں. لیکن حلم قریباً مفقود نظر آتا ہے اور علم یعنی روحانی علم وہ بھی کلیتاً مفقود نظر آتا ہے. تو ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اس سے خدا تعالیٰ کا یہ مکالمہ بتاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ایسی دو صفات کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے تشریف لائے جن کا پہلے کوئی وجود ہی باقی نہیں رہا تھا. اور حضرت عیسیٰ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اتنی بڑی تباہی آئی ہے دنیا پر کہ علم اور حلم دونوں اٹھ چکے تھے، اور محض خدا نے اپنے فضل سے عطا کیا. انسان کی طاقت نہیں تھی کہ اس وقت ان دو صفات کو دوبارہ دنیا میں جاری کر سکے. دوسرا، حضرت عیسیٰ کی طرف جب بات منسوب ہوتی ہے اور آپ کے بعد کہا جائے تو اس سے مراد دوسرا عیسوی دور بھی ہے، یعنی مسیح کا ایک اول دور بھی اور مسیح کا ثانوی دور بھی. موسیٰ صاحب شریعت نبی تھے اور امت کے اول تھے. ان معنوں میں حضرت موسیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مماثلت پائی جاتی ہے، اور عیسیٰ کی اس مسیح سے مماثلت ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ اللہ نے خبر دی ہے کہ وہ ضرور آئے گا. بس خاص طور پر جماعت احمدیہ سے بھی اس کا تعلق ہے، اور جماعت احمدیہ کو ان دو امور میں ترقی کی خوشخبری بھی دی گئی ہے اور ان کی طرف توجہ کرنے کی تلقین بھی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علیمی یعنی اس کے علیم ہونے سے حصہ پاؤ اور اس کے حلیم ہونے سے حصہ پاؤ. یہ دو صفات اگر تم مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تمہارے لیے یہ عظیم الشان کام دکھائیں گی. بس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جماعت احمدیہ کے لیے خوشخبری بھی بہت ہے اور توجہ بھی دلائی گئی ہے. علم کی طرف تو جو رو چلی ہے اس وقت جماعت احمدیہ میں، اللہ تعالیٰ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کو غریق رحمت فرمائے، آپ نے غیر معمولی توجہ دی جماعت کے علمی معیار کو بڑھانے کی طرف، اور ایک رو چلا دی، ایک جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا. اس کثرت کے ساتھ تمام دنیا سے علم کو بڑھانے کی دعاؤں کے لیے خط آتے ہیں کہ دنیا میں کسی قوم میں کبھی بھی کسی نسل میں بھی اس کثرت سے ایسے بچے نہیں پیدا ہوئے جو اپنے علم کو بڑھانے کے لیے اس طرح خدا سے دعائیں کرتے ہوں اور دعائیں منگوانے کے لیے خط لکھتے ہوں. ایک ہی قوم ہے اس وقت دنیا میں، جماعت احمدیہ. کوئی مثال ہی نہیں اس کی، نہ یورپ میں، نہ امریکہ میں، نہ چین میں، نہ جاپان میں، نہ روس میں. کہیں بھی اس طرح آپ کو طالب علم نہیں ملیں گے جو اپنے زور پر اپنی قوت سے علم حاصل کرنے کے وہ کافی نہ سمجھتے ہوں اور محتاج سمجھیں اپنے آپ کو ہر لحظہ دعاؤں کا اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا. بس اس حدیث میں جو خبر دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ خدا اپنی طرف سے ان کو علم عطا فرمائے گا اور اپنی طرف سے حلم عطا فرمائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ علم اور حلم دونوں کے لیے ہمیں دعاؤں کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے علم کی طرف تو جماعت توجہ کر رہی ہے پہلے ہی، اور بکثرت علم کے لیے دعاؤں کے خطوط آتے ہیں، لیکن حلم والا پہلو ابھی نظر سے اوجھل ہے، اور حلم کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ سچا علم حلم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. مگر بہرحال اس وقت میں آپ کے سامنے جو حلم کا خاص پہلو رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے غصے کے وقت اپنی ذہنی حالت کو متوازن رکھنا اور مشتعل ہو کر عقل کو نہ کھونا. ایسی حالت میں صاحب عقل اور صاحب فہم رہنا، جبکہ عام انسان اس وقت عقل اور فہم دونوں کو کھو دیتے ہیں اور مغلوب الغضب ہو کر پھر وہ فیصلے کرتے ہیں اور حرکتیں کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ ملتا ہوں، وہ کاٹتے ہیں، یعنی میں تعلق جوڑتا ہوں اور وہ تعلق توڑتے ہیں، میں بھلائی کرتا ہوں اور وہ مقابل پر بدی کرتے ہیں، وہ جہالت کرتے ہیں میرے سے، یعنی ایسی جاہلانہ غصے سے مغلوب ہو کر حرکتیں کرتے ہیں کہ ان میں کوئی عقل کی بات نہیں ہوتی. جہالت اور غصے کی حرکت یہ حلم کے بالکل متقابل صفات ہیں، تو میں حلم سے کام لیتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اگر واقعی ایسا ہے جیسا کہ تو کہہ رہا ہے تو تو ان کے منہ میں گرم راکھ بھر رہا ہے، یعنی خاک ڈال رہا ہے ان کے منہ میں. اس سے اچھا جواب تو نہیں دے سکتا جو تو دے رہا ہے، اور جب تک تو اس حالت پر قائم رہے گا اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گی. بس علم کا اور فائدہ جو دنیاوی طور پر خود بخود پہنچتا ہے وہ تو ہے
یہ ایک حیرت انگیز اور عظیم الشان فائدہ ہے کہ حلم کے نتیجے میں بندہ کوئی نقصان اٹھا ہی نہیں سکتا. بظاہر وہ جو حقوق چھوڑ رہا ہے، بظاہر جو جائز بدلے چھوڑ رہا ہے اپنے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد پر کھڑا ہے مسلسل ایسی حالت میں. اکثر ہمارے خاندانی جھگڑے حلم کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں. یعنی حلم کا مطلب یہ ہے کہ غصے کی جائز وجہ ہو اور پھر برداشت کرے انسان، پھر جلد بازی میں کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جس سے تکلیف آگے بڑھے. یہ مراد نہیں ہے کہ غصے کی جائز وجہ نہ ہو اور پھر وہ حلم دکھائے. غصے کی وجہ موجود ہونی چاہیے. اور جتنے جھگڑے ہیں ان میں ہر فریق یہی کہتا ہے کہ آپ ہمیں سمجھاتے ہیں واقعتاً اس کا قصور ہے، اس نے یہ حرکت کی ہے، اور دونوں فریق اس بات پر مصر ہوتے ہیں کہ دوسرے کا یہ قصور موجود ہے اس لیے ہم یہ کریں گے. تو ایسی مشکل صورت میں جبکہ فریقین دونوں اس ضد پر قائم ہوں کہ قصور دوسرے کا ہے، حلم اس گتھی کو سلجھا سکتا ہے اور کوئی چیز نہیں سلجھا سکتی. حلم بتاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑتے، عدل کے مقام پر ہم نہیں آتے کہ کس کا قصور ہے اور اس کو کتنی سزا ملنی چاہیے. ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ دوسرے کا قصور ہو پھر تم برداشت کرو، پھر حوصلہ دکھاؤ، اس کو حلم کہتے ہیں. بس اگر اللہ تعالیٰ کی صفت حلیمی سے تعلق باندھنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ خدا تمہارے لیے حلیم ہو جائے، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ ایسے حالات میں بھی حوصلے دکھاؤ جبکہ دوسرے کا قصور ہو اور تم سمجھتے ہو بہرحال کہ دوسرے کا قصور ہو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو ایک اور رنگ میں بیان فرمایا ہے کہ تم سچے ہو کر جھوٹوں کی طرح تذلل اختیار کرو. اور جب بھی جھگڑا ہو ہر فریق سچائی سمجھ رہا ہوتا ہے اپنے آپ، اور جتنا بھی مغلوب الغضب ہوگا اتنا اس کا فیصلہ غلط ہوگا، لیکن یقین پورا ہوگا کہ میں سچا ہوں. یہ ایک انسانی فطرت ہے. تو حلیم کا اول تو فیصلہ ہی درست ہوتا ہے اور اس کے اندر سے ایک علم پھوٹتا ہے جو ہمیشہ اس کی رہنمائی سچی کرتا ہے، اس کو ایک روشنی عطا کرتا ہے کہ یہاں کتنا قصور تمہارا ہے، کتنا مد مقابل کا ہے. لیکن علم کی کمی کے نتیجے میں اول تو یہ مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر فریق لازماً اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے کیونکہ غصے کی حالت میں فیصلے کر رہا ہے. اگر وہ ٹھنڈے مزاج سے فیصلہ کرے جس کو حلم کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کا فیصلہ بالکل مختلف ہو. لیکن حلم اب بھی اس کی مدد پہ آتا ہے. وہ کہتا ہے بہت اچھا، تم نے غصے کی حالت میں ایک فیصلہ کر لیا، تم سمجھتے ہو کہ تم سچے ہو اور تمہارا مقابل جھوٹا ہے. اب خدا کی حلیمی کی صفت، اس کا حلیم ہونا تم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ بہت اچھا، اگر تم سچے ہو اور وہ جھوٹا ہے، تم پہ ظلم ہو گیا، تم غصے کی حالت میں ہو، اب چھوڑو اپنا حق، اب اس سے رحم کا سلوک فرماؤ. یہ حلم ہے. اور اب جلد بازی میں کوئی فیصلے نہ کر بیٹھنا، کوئی ایسے قدم نہ اٹھا بیٹھنا کہ پھر ان کی واپسی ممکن نہ ہو. اور اسی کا نام حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ رکھتے ہیں، تم سچے ہو کر جھوٹوں کی طرح تذلل اختیار کرو. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اور یہ حضرت معاذ بن انس کی روایت ہے، کہ جو شخص باوجود قدرت کے غصہ کو ضبط کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سب کے سامنے بلا کر انعام خاص کا مستحق ٹھہرائے گا. یعنی صرف غصہ دو طرح کے نتائج پیدا کرتا ہے. ایک غصے کی حالت تو یہ ہو جاتی ہے کہ پھر انسان کہتا ہے جو بھی ہو میں کر گزروں گا. کمزور ہو تب بھی وہ مٹ جانے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور مضبوط ظالم پر بھی ہاتھ ڈال بیٹھتا ہے. اور ایک غصے کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جس کو غصہ دلایا جائے وہ طاقتور بھی ہو یا بدلے کی طاقت رکھتا ہو، ویسے طاقتور ہو یا نہ ہو، کم سے کم اس وقت کسی پہلو سے بدلے کی طاقت رکھتا ہو. مثلا ایک کمزور آدمی کو ایک طاقتور آدمی گالی دے دے تو اتنی طاقت تو اس میں باہر آ رہا ہے بیچارے میں کہ وہ گالی آگے سے دے دے اور زیادہ موٹی گالی دے دے. پھر اس کو مار پڑے جتنی چاہے پڑ جائے، اس کا دل اس گالی سے بعض دفعہ اتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ وہ مارنے کے طاقتور ہونے کے باوجود بھی اتنا غصہ نہیں اپنا نکال سکتا جتنا وہ کمزور زیادہ سخت زیادہ موقع کی لگتی ہوئی گالی دے دے اس کو. تو کمزوری غصہ جو ہے بعض دفعہ کمزوروں کو بھی
ایسی بات پر آمادہ کر دیتا ہے کہ کمزوری کے باوجود وہ بدلہ لے لیتے ہیں. اسی قسم کا ایک لطیفہ بھی آتا ہے کہ ایک بہت مضبوط موٹا تازہ پہلوان اکھاڑے سے آ رہا تھا، چپڑا ہوا سارا جسم تیل سے اور ٹنڈ کروائی ہوئی چمکتی ہوئی، سر منڈایا ہوا اور اوپر تیل ملا ہوا. تو ایک کمزور سا بیچارہ آدمی دبلا پتلا جا رہا تھا، اس نے پیچھے سے اچھل کر اس کے سر پہ ٹھونگا مار دیا. اس نے جو مڑ کے دیکھا تو اس کو اور بھی غصہ آیا کہ کوئی مقابل کا ہوتا تو اور بات تھی، اس کو ضرورت. اس نے اس کو لٹا کر مارنا شروع کیا. تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ پہلوان جی ہوں جنہ مرضی کٹ لاؤ، جو منو ٹھونگے دا سواد آ گیا وہ تو نہیں آ سکتا، مار لو جتنا مارنا ہے. جو مزہ آیا نا اس ٹھونگے کا وہ اور ہی مزہ ہے. تو کمزور بھی بعض دفعہ غصے پہ ضبط نہ کرے تو ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جو مزہ اس کو آ جاتا ہے وہ دوسرے کو آ ہی نہیں سکتا. پھر تو حلیم وہ ہوتا ہے کہ ہر حالت میں ضبط کرتا ہے، اس کو مزے لینے کے مواقع ہوتے ہیں لیکن وہ رک جاتا ہے. اس فراست کو، اس عقل کو حلم کہا جاتا ہے. موقع ہو اور پھر انسان باز آ جائے اور اس کی عقل قائم رہے اور غصے سے مغلوب نہ ہو جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ایک خوشخبری دے رہے ہیں. فرماتے ہیں تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن سر میدان خدا تمہیں بلائے گا اور بطور خاص تمہیں انعام عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ صفت ایک غیر معمولی صفت ہے، اس لیے انعام بھی غیر معمولی ہونا چاہیے. ہر انسان میں یہ صفت نہیں پائی جاتی. بڑا عزم چاہیے اس بات کے لیے کہ انسان حلیم ہو. تبھی بہت کم لوگوں کے لیے لفظ حلیم استعمال ہوا ہے. انبیاء میں بڑی بڑی صفات ہوتی ہیں لیکن غیر معمولی طور پر جو لفظ حلیم استعمال ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بڑی خوشخبری دی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ فرمایا کہ تجھے ایک بیٹا دیا جائے گا، وہ دل کا حلیم ہوگا. یعنی ایسے وقت میں ہم تمہیں ایک ایسا وجود بخش رہے ہیں جبکہ حلم مفقود ہو چکا ہے، لیکن وہ صاحب حلم آنے والا ہے. تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ توقع رکھ رہے ہیں آپ سے کہ جس طرح عیسیٰ سے خدا نے کہا تھا کہ تیرے بعد ایک اور قوم آنے والی ہے، ایک اور قسم کے مسیحی پیدا ہونے والی ہیں، جو پیدا ہونے والے ہیں جو محمد مصطفیٰ کے غلام ہوں گے اور ان سے ہنر سیکھیں گے، ان سے آداب حاصل کریں گے. وہ قوم ایسی ہوگی کہ جب حلم دنیا سے مفقود ہو چکا ہوگا تو اس وقت وہ صاحب حلم ہوں گے. پس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشگوئی کا آپ بھی مورد ہیں، اور امر واقعہ یہ ہے کہ اس وقت حلم مفقود ہو چکا ہے دنیا سے. جماعت احمدیہ نے اس صفت کا جھنڈا پھر اٹھانا ہے اور دنیا میں دوبارہ اس کو قائم کرنا ہے. لیکن خیرات گھروں سے شروع ہوتی ہے. پہلے اپنے گھروں میں تو حلیم بن جائیں. جو اپنی عورت کے مقابل پر حلیم نہیں ہے، جو کمزور بچوں کے مقابل پر حلیم نہیں ہے، جو مغضوب الغضب ہو کر ان پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور زیادتیاں کرتا ہے اور ظلم اور سفاکی سے کام لیتا ہے، وہ اپنے دشمن کے مقابل پر کیسے حلیم ہوگا؟ بظاہر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے فلاں نے گالیاں دی، فلاں مولوی صاحب نے اس قدر بد کلامی کی اور دیکھو میں حوصلے میں رہا. لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اسے جھٹلائیں گے کہ تو اس لیے حوصلے میں رہا کہ تو کمزور تھا، اس لیے کہ تیرا بس نہیں چل رہا تھا. جب میرے کمزور بندے تیرے سپورٹ کیے گئے تھے، جن پر تیرا بس چلتا تھا، اس وقت تو نے کبھی حلم نہیں دکھایا. بس تو نے میری صفت حلم سے تعلق توڑ ڈالا ہے، تیرا میں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس پہلو سے. اس لیے گھروں میں پہلے حلیم بنیے، ان کمزوروں کے اوپر حلیم بنیے جو آپ کے سپرد کیے گئے ہیں. تب اللہ تعالیٰ کی صفت حلیمی آپ کو ڈھانپ لے گی اور طاقتور کے غضب کی راہ میں حائل ہو جایا کرے گی. توفیق نہیں دے گی کسی طاقتور کو کہ اس کا غصہ آپ پر ٹوٹ پڑے، کیونکہ آپ نے خدا کی خاطر اپنے غصے کو روکا تھا اور اپنی فہم کو قائم رکھا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر